السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، ونکس لائیو ینک مقصد یہ کہ موبائل چلاوان اور یہ موبائل چلاوان گو ویڈیو نظر یت مز وہابی اور عام وہابی نہ لانتی وہابی عبدالمجید ڈار پانس المدنی لکھن وول الفتنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند موئی مبارک توہین کران اور کران توہین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند نالین مبارک بوٹ ون امس بدبختس تو ذلیلس یوتھن تہ سمجھ کہ حضورن ہندس نالینس نالین ون عام انسان اگر ترائے تک تھوک ونان مگر حضورن ہند لعاب عام انسانس اتھ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دشت مبارک۔ میانو عزیزو میانو بزرگو، اہل سنت والجماعت بیدار گژھن کی جوان بیدار گژھن کی جوانو تھی گھو بیدار اور پنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سند تمام گستاخن اس جواب دین انشاءاللہ اور یم گستاخ یم مکر ہون یہ زبان استعمال کرنا صرف ان کے لیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موئے مبارک کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ ونان نوز باللہ من ذالکہ حضور علیہ السلام یہ کت ثابت یہ موئے مقدس اون یمو عبدالمجید ڈار کوئی وہابی ہیں لانتی وہابی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کت ثابت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موئے مقدس صحیح ات 500 وری سند تیل امس بدبختس بیاکھ سوال اسلامس تہ گئی یور 700 وری کت تیل ثابت ہم فہم وہابی بے عقل وہابی اور یہ نجدی قوم ہے ہی ایسی بدبخت قوم ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ نہ جانے کتنی گستاخیاں یہ کر رہے ہیں۔ اب تو وچھو ونکن میرا جو ہے نا کلیجہ جل گیا اس کی بات سن کر، اس بدبخت کی بات سن کر کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مقدس کی کوئی دلیل نہیں اور آقا علیہ السلام کے نالینس ونان بوڑ کھور لعنت اللہ علیہم اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہو ان بدبختوں پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن وہابیوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے عاشقان مصطفیٰ بھی زندہ ہیں، کتنے عاشق رسول زندہ ہیں جو گستاخیاں برداشت نہیں کریں گے۔ ہم تو ان کے خلاف بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ زور سے یہ وہابی خود ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا کلیجہ جل جاتا ہے اور ہم باتیں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تمام مبلغوں سے، واعظین سے، عالموں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس بدبخت نے جو یہ باتیں کی ہیں موئے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے متعلق گستاخی کی ہیں، درگاہ حضرت بل جو سری نگر میں اس درگاہ شریف ات متعلق نازیبہ کلمات کرمت ادا، ات پہ تلیو تھی ساری ضرور ایکشن، اور ایڈمنسٹریشن سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس فتنہ باز مولوی کے خلاف ضرور ایکشن لے لیں، اور جموں کشمیر کس گورنمنٹس گزارش کران کہ یہ مولوی گھن اریسٹ ین کرنے یم زن فتنہ دن تلت، فساد دن تلت، اور بوڑ بار فتنہ ونکن یہ تلمت حضور علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم متعلق، اور اس کا کوئی نام عبدالمجید ڈار المدنی الفتنی میں اس کا نام رکھتا ہوں۔ اس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی ہے تو اس کے خلاف پورا ایکشن لینا چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے نالین کے مطلب کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں کا چین ہے، ہم جیتے ہی آقا کے لیے ہیں، مرتے آقا کے لیے ہیں، اور یہ کرے موئی پاک گستاخی
یہ موئے پاکس کہ نوز باللہ من ذالک یہ مستوال، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس نالین پاکس بوٹ، یہ کریا نوز باللہ من ذالک درگاہ حضرت بلس گستاخی اور حنفیو اعتقاد کت چھو تھی کیا چھو کیا آپ صرف اپنے کاموں میں مشغول ہو، صرف چھو پنہ کام کرن، تو چھو نا یہ درد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہن، بیدار ہو جاؤ، ان گستاخوں کا منہ بند کرو، ورنہ اہل سنت والجماعت کو موقف یہ وچو کتیا علماء کرام وچو کتیا مبلغین علامہ غلام رسول حامی کن جائے کرن تم یمن خلاف ونن، مولانا داودی صاحب کن جائے ونن یمن خلاف، ہم تو وہابیوں کو ابھی چھیڑتے بھی نہیں ہیں تاکہ فتنہ نہ ہو جائے، فساد نہ ہو جائے، لیکن یہ ایسے بدبخت قوم ہے اور نجدی قوم ہے، ایسی لعنتی قوم ہے، یہ سدھرتی نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکتی ہی جا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکتی ہی جا رہی ہے، ان کا منہ بند ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ شاید بھول چکے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں کیسے شعر ہے، اہل سنت والجماعت میں کیسے آقا علیہ السلام پہ جان دینے والے لوگ زندہ ہیں، ابھی حضور علیہ السلام پر مرنے مٹنے والے لوگ زندہ ہیں۔ تو ان گستاخوں سے کہہ دو، ان وہابیوں سے کہہ دو کہ اپنا منہ بند کرے، اور اس مولوی کو ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے، عبد المجید ڈار المدنی کوئی ہے، اس نے درگاہ حضرت بل جو وقف کے تحت آتا ہے، وہاں پہ کلیرک آف ہولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موئے مقدس حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی گستاخی کی ہے، اور براہ راست اس نے موئے پاک کی مخالفت کی ہے اور موئے مقدس کی توہین کی ہے، تو ایڈمنسٹریشن سے گزارش کی اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اور ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، انشاءاللہ اس کو سزا دلائیں گے انشاءاللہ الرحمن، تاکہ آئندہ کوئی مولوی ایسی حرکت نہ کر سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موئے مقدس کی خلاف ورزی نہ کر سکے، موئے مقدس کے خلاف نہ بول سکے، حضور کے خلاف نہ بول سکے۔ کیسا یہ کام کر رہے ہیں یہ بدبخت اور لعین اور لعنتی لوگ؟ میں تو سن رہا تھا اس کا یہ ویڈیو مجھے اس موبائل پہ آیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضورن ہندس نالینس یہ بوٹ ونن، لعنتی انسان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس موئے مقدسس یہ مستوال ونن، اور بیچ ونن تم ان مازس مز ژورک تتہ، اور بزرگوں کی، ہمارے بزرگوں کی، یہ کون ہے یہ مولوی، اس کو کون سا حق ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے خلاف بولے؟ ہمارے عقائد ہمیں مبارک ہو، ہم موئے مقدس کی زیارت کریں، ہمیں مبارک ہو، آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بولیں؟ یہ نجدی وہابی یہ نجدی منافق، یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ فلندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنی زندہ ہے، آقا پہ مرنے مٹنے والے زندہ ہے، اور ہم پوری ادارہ تحقیقات اسلامی کی طرف سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یقیناً اور اپنے بڑوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں، مولانا غلام رسول حامی صاحب تک، شیخ داؤدی صاحب تک، اور جتنے بھی علماء ہیں، ڈاکٹر قاضی احمد یاسر صاحب ہیں، اور جتنے بھی کشمیر کے جید علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے، اور جتنے بھی ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھیں ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے، تاکہ یہ ممبروں پہ اس طرح گستاخانہ الفاظ نہ بیان کیا کریں، اور اس سے عوام اہل سنت کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں، دل چھلنی ہو جاتے ہیں، ہمارے دل زخمی ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مولوی اگر وہاں بھی ہے تو اپنا آواز پڑھے، وہ کوئی دیوبندی ہے تو اپنے مسلک کی حفاظت کرے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اپنے لوگوں کو ہمارے عقائد ہمیں مبارک ہو، تمہاری گلیز اور گندے عقائد تمہیں مبارک ہو، تمہیں ہمارے عقائد کے ساتھ کیا ہے؟ ہم درگاہ حضرت بل میں جائیں، ہم غوث پاک کے پاس جائیں، ہم خواجہ اجمیر کے پاس جائیں، آپ ہوتے کون ہو ہمیں یہ باتیں سکھانے والے؟ اس لیے برائے مہربانی میں نے کچھ تلخ الفاظ کہے ہیں، لیکن یہ جو گستاخانے رسول ہیں ان کے لیے تلخ الفاظ ہی ہونے چاہیے، اور اپنے آپ کو مولوی کہنے والا یہ عبد المجید ڈار کوئی المدنی، یہ المدنی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی الفتنی ہے، فتنی تو ہو سکتا ہے لیکن مدنی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس نے اتنی گستاخیاں کی ہے، اور اتنی بڑی گستاخی کی ہے، وہ قاتل اور فاسق ہیں، وہ فاسق جمعیت ہے۔ آپ
یہ بات یاد رکھو، اگر آپ سدھرو گے نہیں، میں وہابیوں سے کہہ رہا ہوں، سدھرو گے نہیں، ہم براہ راست آپ کے خلاف ایکشن لے لیں گے، قانونی ایکشن لے لیں گے۔ اب ہوتے کون ہو درگاہ حضرت بل کے بارے میں بولنے والے؟ درگاہ حضرت بل ہمارا ہے، خانقاہ معلات ہمارے ہیں، خانقاہ مولا شاہ ہمدان ہمارا ہے، غوث پاک کا استان ہمارا ہے۔ تم تو کیڑے مکوڑوں کی طرح رہ رہے ہو، تو اپنی زندگی نالیوں میں بسر کرو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، اہل سنت والجماعت کو عزتوں سے نوازا ہے۔ ہماری بڑی بڑی خانقاہیں، ہماری بڑے بڑے آستان عالیات ہیں، ہماری بڑی بڑی زیارات ہیں۔ تو آپ کون ہوتے ہو؟ آپ جیسے لعنتی انسان، ہم تو آپ کو منہ نہیں لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہ جانے کس طرح وہ گندے انسان کی طرح پیچھے پڑ جاتے ہو۔ اس لیے اس وقت میرا دل بڑا جل رہا ہے، اور کیونکہ جمعہ تک میں انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کے سامنے براہ راست لائی آ گیا، اس وجوہات سے کہ آپ تمام لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ان بدبختوں اور ان لعنتیوں کو، ان ذلیلوں کے خلاف آپ بھی براہ راست اپنے فیس بکوں سے، اپنے اکاؤنٹوں سے بات کریں، تاکہ یہ بدبخت اور ذلیل لوگ خاموش ہو جائیں۔ دیکھیے، ہمیں برا بلا کہیے، ہمیں گالیاں دیجیے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آپ کیوں بول رہے ہو؟ ہمارا دل جلتا ہے۔ آقا ہماری جان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ ہے، ہم جیتے اور مرتے حضور کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم بخدا میں اس وقت بڑا میرا دل رو رہا ہے کہ کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موئے مقدس کے خلاف کوئی بولے۔ کہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، کیا ہمارا عشق اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی نہ کریں؟ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، آپ سب کھڑے ہو جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں گے، ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے، فتنہ فساد نہیں کرنا ہے، لیکن جواب دینا ہے۔ ان سے ہم قانونی طور میں گزارش کرتا ہوں کہ عوام اہل سنت اکٹھی ہو جائے، اور ہم براہ راست اس کے خلاف ایکشن لے لیں گے۔ اور اب صرف واعظ تبلیغ تک نہیں رہا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر کرنی چاہیے، قانونی طور اس کو سزا ملنی چاہیے، اس لعنتی کو۔ کیوں؟ اس نے حضور علیہ السلام اور درگاہ حضرت بل میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، امیدیں وابستہ ہیں ادھر، اعتقادی خاموش رہتے ہیں، پھر اعتقادی کہتے ہیں یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، فتنہ پرور۔ کیا فتنہ پرور لوگ ہیں؟ اگر ہم باپ کے خلاف کوئی بولے گا تو کیا کہو گے آپ؟ آپ کی ماں کے خلاف کوئی بولے گا تو کیا کہو گے آپ؟ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بول رہا ہے کوئی عبد المجید، اور پھر میں بتا رہا ہوں، یہ عبد المجید ڈار کوئی المدنی اپنے آپ کو کہنے والا، یہ بڑا بدبخت لعنتی انسان ہے یہ، جس نے، اور نہ جانے وسیم رضوی نے تو قرآن کی آیتوں کا انکار کیا تھا، لیکن عین قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عین اسلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کی وجہ سے اسلام ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کی وجہ سے دین ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے دن اور راتیں چل رہی ہیں۔ اور اس بدبخت نے حضور علیہ السلام کے کلیرک یعنی موئے مقدس کے متعلق ایسی غلط بات کی، اور آقا علیہ السلام کے نالین کے متعلق کی ایسی غلط باتیں کر رہا ہے۔ اس ذلیل کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور ایڈمنسٹریشن تک یہ بات پہنچنی چاہیے، اس کو سخت سے انشاءاللہ میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، انشاءاللہ میں ایک قدم اٹھا رہا ہوں انشاءاللہ، اور اس کو سزا ضرور دلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، کیونکہ اس وقت میں زیادہ نہیں بول سکتا، میرے جو دل کو بہت ٹھیس پہنچ چکی ہے، میرا دل اس وقت بہت رو رہا ہے، تو مع السلامہ۔